إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته فأهل أنت أن تعبد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم بك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائي ومغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها
ويسرتها وأعنتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی 20 راتیں گزر چکی ہیں. یہ 21ویں رات جس میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں آئی ہے. اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ آتے ہیں، پکار لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کر دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں. ایسے مبارک ماحول اور ایسے مبارک وقت میں آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. کائنات کے سب سے مقدس ترین ہستی، مخلوقات میں سب سے مقدس ترین ہستی، سید العرب والعجم، عرب کے بھی سردار، عجم کے بھی سردار، جنوں کے بھی سردار، سید العرب والعجم، سید الانس والجن، انسانوں کے بھی سردار، جنوں کے بھی سردار، مخلوقات میں بھی سب سے اہم منصب، سب سے مقدس ترین منصب، اور اللہ تبارک و تعالی کے نظر میں محبوب کبریا، شافع محشر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سننے کے لیے مقدس رات ہے، مقدس سما بندھا گیا ہے، آسمان سجایا گیا ہے، اور اسی طرح زمین والوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سننے کے لیے ایک مقدس محفل لگائی ہے. محفلیں یوں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے دین کو سیکھنے سمجھنے کے لیے جو محفل لگاتے ہیں، اللہ کی قسم یاد رکھیے کہ اس طرح کی محفل دنیا کی کوئی دوسری محفل اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ تبارک و تعالی خوش ہو کے پوچھتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے، ذرا جا کے تلاش کرو کہ ایسی محفلیں کہیں لگی ہوئی ہیں. فرشتے اترتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، کسی ایک کو معلوم ہو جاتا ہے تو اپنے تمام ساتھی کو اطلاع دیتے ہیں، پکار لگاتے ہیں، بلاوا ہوتا ہے کہ آؤ آؤ، یہ مقصود ہمارا یہاں مل گیا ہے، یہاں آؤ، یہاں آؤ. تو محفل آنا شروع ہوتی ہے تو فرشتے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ جس طرح لوگوں سے تنگ پڑ جاتی ہے زمین، اسی طرح محفل میں فرشتوں سے بھی تنگ پڑ جاتی ہے. فرشتے سایہ کرتے ہیں اس محفل کے اوپر، تو وہ سایہ کرتے کرتے اوپر 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 درجہ بدرجہ چڑھتے چڑھتے یہاں تک کہ آسمان و دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. پھر وہ محفل میں بھی ویسے ہی سنتے ہیں جیسے یہاں کے لوگ سنتے ہیں. محفل کو جس طرح محفل والے سنتے ہیں بعینہ ہی، اسی طرح آسمان والے بھی اس محفل میں کیا ہے، سماع کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سامعین بن رہے ہیں. آج یہ ہماری محفل میں انسانوں کا مجمع نہیں ہے، بلکہ اس محفل کے اندر فرشتوں کی موجودگی بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطلاع کے مطابق، جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی کوئی غلط اطلاع نہیں دیتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کبھی ان کی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلی ہے. وہ صادق، وہ امین اس بات کی اطلاع دیے ہیں کہ اس محفل میں فرشتے موجود ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے دین اور اس کی ذکر کے لیے جمع ہوتی ہے. اجتماع بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم
इल्ला नज़लत अलैहिमुस्सकीना वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका, कि अल्लाह तबारक व तआला उस महफिल में सकीनत का नुज़ूल कर देते हैं, सुकून, एक तरह का इत्मीनान। जो इंसान मारा फिर रहा है पूरी दुनिया के अंदर के सुकून मिल जाए, पैसों के पीछे के सुकून मिल जाए, ओहदे के पीछे के सुकून मिल जाए, सीट के पीछे के सुकून मिल जाए, जालिम बन रहा है, मक्कार बन रहा है, फ्रेबी बन रहा है, झूठा बन रहा है, अपनों का खून कर रहा है, अपनों को गालियां दे रहा है, सुकून मिल जाए। वो सुकून अल्लाह तबारक व तआला ने इन महफिलों में रखा है और अल्लाह तबारक व तआला खुद सुकून नाजिल करने के अपने हबीब के जरिए इतला दे रहा है और फरिश्ते परों से उस महफिल को ढांप लेते हैं। गर्ज जब खत्म होके होती है महफिल, फरिश्ते पहुंचते हैं रब्बुल आलमीन के दरबार में, बावजूद वो सब कुछ मालूम होने के, अल्लामुल गुयूब होने के, आलिमुल गैब व शहादा होने के, पूछता है कहां से आए हो, क्या देख के आए हो, क्या करके आए हो। कहा कि तेरे बंदे हैं जो तेरे जिक्र में मशगूल हैं। पूछता है देखा है, उन्होंने देखा है, अरे अल्लाह देखा नहीं है। अल्लाह को देखा है कोई बैठा हुआ है कोई यहां पर, हमने देखा है, देखा नहीं है। फरिश्ते कहते हैं देखा नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला जवाब देते हैं कि देखते तो क्या करते, ये मेरे वो बंदे हैं जो अंधे के इस तरह खींचे खींचे चले आते हैं, अंधे के मेरी इबादत के लिए मर मिटते हैं, अंधे के अपने औकाफ को, अपने वक्तों को क्या है इसके अंदर सर्फ करते हैं, अंधे के इसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देख लेते तो क्या करते। फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह देख लेते तो फिर तो और ज्यादा करते, और ज्यादा करते, बगैर देखे ये हैं तो देख लेते तो बहुत ज्यादा करते। अल्लाह तबारक व तआला पूछते हैं कि अच्छा भाई देखिए लोग बाहर खड़े हुए हैं और जो अंदर आए हैं वो दरअसल क्या है, मेज़बान की हैसियत रखते हैं और आने वाले जो हैं वो मेहमान की हैसियत रखते हैं। इस वजह से जगह की तंगी है कि जहां तक हो सके आने वाले मेहमानों के लिए जगह बनाते रहिए खुद ब खुद, और ताकि आने वाले लोगों के लिए क्या है जगह फराहम हो और मेज़बानी का शर्फ आपको मिल जाए। ये बच्चे वगैरह क्या हो सकते हैं, इस तरफ जगह है और अंदर भी कुछ है ना, हाँ नहीं पहले ही बराबर है क्या। तो जहां तक हो सके क्या है बच्चे वगैरह थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लें। और बराए करम मोबाइल वगैरह बंद कर दीजिए, बल्कि बंद नहीं साइलेंट भी बराबर नहीं है, लफ्ज ऑफ कर दीजिए, बिल्कुल सही ठीक। साइलेंट में वो मामला नहीं होता है, साइलेंट पूरा काम होता है उसमें बस। तो इस वजह से क्या बंद कर दीजिए, ये बेहतर रहेगा। और ये भी एक दरख्वास्त है कि महफिल को बार बार डिस्टर्ब न किया जाए, क्योंकि मजमून मेरे लिए क्या है बड़ा अहम है। आने वाले जो पीछे हैं हजरात और जो यहाँ पर बैठे हुए हैं देख के एडजस्टमेंट कर लें और मेज़बानी का शर्फ हासिल करें और मेहमानों को अंदर बुलाएं, क्या कि बार बार मैं इसको क्या है रुकवा के आपको क्या है दरख्वास्त ना करनी पड़े। और औरतों से भी ख़वातीन से भी यही गुजारिश है भी वहाँ भी जहाँ तक हो सके क्या है आने वाले लोगों के लिए जगह फराहम करें, और थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाएगी महफिल है तो इस हैसियत से दरगुजर से काम लें। तो गर्ज के अल्लाह तबारक व तआला उनसे पूछते हैं कि महफिल तो क्या है अंधे के खुदा का जिक्र हो रहा है, उसके दीन को सीखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन असल में तलब क्या है उनकी, वो किसके बारे में उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो जवाब मिलता है अल्लाह वो जन्नत की तलब में है। अल्लाह पूछता है कभी देखा है जन्नत को, कहें कि अल्लाह जन्नत को नहीं देखा है। अल्लाह पूछता है कि देख लेते तो क्या करते। हाँ ये ईमान है ना बड़ा प्यारा है असल में, और इसमें अनदेखा ईमान है ना वो बहुत बुलंद दर्जे का है। हाँ देख लेने के बाद कोई हैसियत नहीं होती, अनदेखा जो है ना इसकी असल वैल्यू होती है। तो अल्लाह पूछता है क्या देखा है उन्होंने, नहीं देखा है रब्बुल आलमीन, उन्होंने देखा नहीं है।
اگر یہ دیکھ لیتے ان جنت کے انعامات کو، نعمتوں کو، تو کیا کرتے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ اور زیادہ اس کی امید کے لیے کیا کرتے ہیں؟ عبادتوں میں شوق و ذوق دکھلاتے، اور زیادہ محنت کرتے۔ اچھا، وہ پناہ کس سے مانگتے ہیں؟ کس سے بھاگتے ہیں؟ کیا نہیں چاہیے انہیں؟ کہ اے اللہ ان کا مرکزی محور یہی ہے کہ جہنم سے بچ جائے۔ ہے نہیں ہے ہم سب کا یہی؟ ہاں، یہی تو ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جہنم سے بچ جائے۔ اللہ رب العالمین پوچھتا ہے دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے رب العالمین نہیں دیکھا ہے، اس کو بھی دیکھا نہیں۔ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ ان کی حالت غیر ہو جاتی، جو کچھ اب کر رہے ہیں وہ اس سے زیادہ عبادتوں میں منہمک ہوتے اور اس سے زیادہ پناہ مانگتے جتنی اب مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اعلان کے طور پر تمام آسمان دنیا کے اندر ان فرشتوں کو گواہ رہ کے کہتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہو، جس محفل سے تم آئے ہو اور جس محفل کی یہ کیفیت ہے کہ اندیکھے خدا کے ذکر اور اس کے دین میں لگے ہوئے ہیں، اور جنت کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے امید لگائے بیٹھے ہیں، جہنم کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے لیکن کیا کر رہے ہیں؟ پناہ مانگ رہے ہیں۔ ان صفات والے لوگوں کی محفل سے آپ کا اٹھ کے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عقائد میں، ایمانیات میں پختہ ہیں۔ اب میرا اعلان سن لو کہ جتنے تھے سب کی میں نے مغفرت کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو ایسے بنا دے گویا کہ کیا ہے، ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ جس طرح معصوم ہوتا ہے اسی طرح معصوم، مغفور، مرحوم بنا کے اس محفل کو واپس لوٹائے۔ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ وہاں ایک اور بھی آیا تھا جو محفل میں سننے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اللہ پوچھتا ہے کیا ہے؟ وہ ایک دو آئے تھے نا، وہ ایسے ہی آ گئے تھے، کوئی نیت نہیں تھی سننے کی۔ کوئی دوست ہے کہ کھینچ کے لے کے آ گیا، کسی کو بتا دیا گیا کہ چلو جی ٹائم پاسنگ کے لیے اچھا ہے، آ کے بیٹھ کے نکل جائیں 1-2 گھنٹہ۔ تو وہ نیت سے نہیں آیا، وہ کوئی اور کاز سے آیا تھا، وہ کوئی اور مقصد تھا جس کی وجہ سے آیا تھا۔ کیا اس کے لیے بھی مغفرت ہو گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالی اعلان کرتا ہے کہ یہ محفل اتنی مقدس ہے کہ اس کی صحبت میں رہنے والا بھی محروم نہیں ہوتا۔ یہ دراصل وہ کیا ہے؟ تقدیس اور احترام کس بات کا ہے اصل میں؟ وہ محبت ایمان اور اس کے عقائد کی بات ہے کہ تم ایسے مانتے ہو اللہ کو گویا کہ دیکھتے ہو، جنت کی امید میں اتنا شوق ہے گویا کہ تمہارے لیے دکھا دی گئی، جہنم سے اتنا ڈر ہے گویا کہ تم کو کیا ہے دکھا دی گئی۔ یہ بغیر دیکھے دکھنے والی صفت دلوں کے اندر پیدا ہو جائے تو یاد رکھ لیجئے ایمان کا سب سے اونچا مرتبہ حاصل کریں۔ اب تو ہمارے لیے غیب میں یہ چیز بھی ہے کہ نہ وحی کو دیکھا، نہ وحی کو دیکھا، نہ اس رسول کو دیکھا جو وحی جن پہ اتری تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے غیب ہے۔ اب تو ہمارا مرتبہ اور اونچا ہے۔ ہم تو وہ ہیں جنہوں نے رسول کو بھی نہیں دیکھا، فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا، وہ انوار و تجلیات کو بھی نہیں دیکھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا۔ آج ان کی محبت میں اندھے بیٹھے ہیں کہ ان کی سیرت کو سنیں۔ سننا مقصود صرف نہیں ہے، سن کے عمل کرنا مقصود ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر میں معجزاتی طور پہ بیان کروں، یاد رکھ لیجئے یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو معجزاتی طور پہ ثابت کروں اور معجزے صرف رکھتا چلا جاؤں تو اس کے لیے دن نہیں مہینے درکار ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ختم نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ معجزاتی طور پر ثابت کرنے کے لیے لائی گئی سیرت نہیں،
یہ عملی اقدام کرنے کے لیے لائی گئی سیرت ہے، جس کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو مانو اور اس پر اپنی زندگی کو نچھاور کرو۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ایمان لاؤ، یہ کافی نہیں ہے مدح تعریف کرتے رہو، یہ کافی نہیں ہے نعت خوانی کی محفلیں سجاتے رہو، یہ کافی نہیں ہے کہ عاشقان محمد، عاشقان محمدی، عاشقان رسول، عاشقان مدینہ، کاش میں مدینے کا گلی کا کتا ہو جاتا، میں فلاں ہو جاتا، موت وہاں آ جاتی، پیروں میں قدم ہوتا۔ سب باتوں سے پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تو فرمایا، آج نہیں فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد قرآن نازل ہوا، لیکن اس قرآن میں جس آیت کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ دراصل فرمایا حضرت موسیٰ کے زمانے میں۔ موسیٰ نے فریاد کی علیہ السلام کہ اے اللہ یہ رحمت جو آخری نبی امی کو رکھا ہوا ہے، ان کی امت کو رکھا ہوا ہے، بخشش کا وہ جو مرتبہ رکھا ہوا ہے، میری امت کے لیے لکھ دے، ہاں میری امت کے لیے لکھ دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بلایا آسمان، انہیں بلایا 40 روز کے لیے پہاڑ پر۔ وہاں پر جب انہوں نے براہ راست اللہ سے کلام کیا، بعض بدبختوں نے کہا کہ ہم اللہ سے کلام کو تو سنیں لیکن اللہ کو خود دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کو جلال آیا، غصہ آیا، وہیں پر سب کے سب گر پڑے اور ایک بجلی گر پڑی۔ اب حضرت موسیٰ گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ ان چند بدبختوں کے بیہودہ سوالات کے لیے آپ نے سب کو مار دیا، میں اکیلا واپس جاؤں تو کیا حال ہوگا میری اس قوم، یہ بدبخت قوم ہمیشہ مجھ پہ طنز کرتی ہے، تہمت لگاتی ہے۔ اب 70 سرداروں کو لے کے پہاڑ کے اوپر چڑھا ہوں اور خالی ہاتھ نیچے آؤں تو یہ مجھے چھوڑیں گے۔ تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون۔ فرمایا موسیٰ یہ میرا عذاب ہے جس پہ چاہے اڈھیل دوں۔ قال عذابی اصیب به من اشاء، مجھ پہ کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ کیوں، مجھ سے سوال نہیں ہو سکتا، یہ میرا عذاب ہے جس پہ چاہے اڈھیل دوں۔ ورحمتی وسعت کل شیء، لیکن رحمت کا معاملہ مجھ پہ ہر مخلوق پہ چھایا ہوا ہے۔ یہ رحمت چھانے کی وجہ سے آج گناہ کرنے کے باوجود بھی انسان بچا ہوا ہے، ورنہ تو کیا ہے وہیں پکڑا جاتا اور وہیں پر وہ فنا ہو جاتا۔ فرمایا کہ یہ میرا عذاب ہے لیکن میری رحمت بھی ہے، بہت وسیع ہے، لیکن جس خاص رحمت کو تم طلب کر رہے ہو اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ تمہاری امت وہ کیٹیگری میں آتی ہی نہیں ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے ان کو لکھ دیا ہے جو نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، جو اتباع کرتے ہیں نبی امی کی، یعنی محمد الرسول اللہ کی امت۔ ہماری مدح آنے سے 4000 سال پہلے مدح ہو رہی ہے ہماری، آ کے 2000 ہو گئے نا تقریباً، وہ بھی 2000 سال پہلے کا واقعہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے۔ اس وقت فرمایا جا رہا ہے ہماری مدح میں اور نبی سے، جبکہ وہ مانگ رہے ہیں کہ ہم ہو جائیں وہ
کہا کہ نہیں، وہ امت کچھ اور ہے جو نبی امی پر ایمان لائے گی، وہ نبی امی پر ایمان لائے گی۔ تفصیل نیچے بتایا کہ ایمان سے کام نہیں چلے گا، صرف ایمان کے بعد سب سے بلند صفات ان کی کیا ہوں گی؟ آمنو بہی وعزروہ ونصروہ، عزت و توقیر، ان کی مدد کے لیے جان دے دینا۔ واتبعوا النور، اور اتباع کرے گی نور کی۔ اب جو لوگ نور نور کا نعرہ لگاتے ہیں، اب جب بتا دیا کہ اس پر ایمان لائیں گے، عزت کریں گے، توقیر کریں گے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے، مدد کریں گے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ نور کی بھی اتباع کریں گے، تو وہاں معنی ہی دوسرا ہو گیا۔ دو افراد ہیں گویا الگ الگ، اگر وہی نور ہوتا تو وہ پہلے ہی کیٹیگری میں آ جاتا۔ تو فرمایا کہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس کے ساتھ جو نازل کیا گیا ہے اس نور کی بھی اتباع کریں گے۔ تو کون ہے وہ؟ قرآن، قرآن کی اتباع کریں گے، یہ ہے نور۔ قد جاءکم من اللہ نور، یہاں پر فرمایا نور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ گھبرے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی وضاحت کر رہا ہوں۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، دیکھو تمہارے پاس نور آیا اور کتاب مبین، اس کے ساتھ قرآن آیا۔ تو یہاں فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور، اور وہاں فرمایا کہ آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور، یہاں قرآن کو فرمایا کہ نور، نور جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ یہ نور اور وہ نور کس معنی میں نور ہیں؟ مجسم حیثیت سے، جسم کی حیثیت سے نور ہے، جس طرح قرآن نور کس معنی میں ہے؟ کاغذ نور کا ہے، لکھاوٹ نور کی ہے، کس معنی میں قرآن نور ہے؟ بتائیے نا بھائی۔ ہدایت کے معنی میں، راہ دکھانے کے معنی میں، اندھیرے کے لیے روشنی کے معنی میں، بعین ہی اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100% نور ہے، لیکن مجسم حیثیت سے نہیں، جسم کی حیثیت سے نہیں۔ کس حیثیت سے؟ راہ دکھانے کے معنی میں، گمراہی کو دور کر کے، اندھیرے کو دور کر کے روشنی بتانے کے معنی میں، اس معنی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے۔ ہم نور کو نہیں مانتے، نہیں، ہم بدبختانہ بات نہیں کرتے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے اچھمبا بنا دیا۔ نور بھی کہتے ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ انسانی حوائج بھی ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، دونوں باتیں کیا ہے؟ عقل سے بعید ہیں۔ تو فرمایا اصل میں ہماری مداح سننے کے لیے نہیں ہے، ہماری سب سے اہم چیز جو بتائی گئی وہ کیا ہے؟ ایمان، عزت و توقیر، پھر اپنی جان لگاؤ ان کی نصرت میں۔ مطلب کیا ان کی نصرت میں؟ دین کی نصرت میں۔ مطلب کیا ہے؟ دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، دین کی ضرورت کے موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے جان کھپاؤ۔ ایک سنت کے لیے، ایک سنت کے لیے، ایک سنت کے لیے اپنی جان دے دو۔ ہم جان دینا تو بہت دور کی بات ہے جی، ہم سنت کو اپنانا نہیں چاہتے، ہے نہیں؟ سنتیں آئے دن پامال ہوتی ہیں، کبھی ہمیں فکر بھی نہیں ہوتی اور ہم اپنے آپ میں مشغول ہیں۔ تو ان کی سنتوں کو اپنانے کے لیے، ان کی سنتوں کے لیے اپنی زندگی لگانے کے لیے، یہ ہے اصل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سننے کا مقصود۔ کیوں؟ جب نیت کی اصلاح ہو گئی، مقصد واضح ہو گیا، پھر اس کے بعد اگر مضمون سنیں گے تو مضمون آپ کے لیے فائدہ ہے۔ نہ مقصد معلوم نہ نیت معلوم، ایک معجزاتی طور پر ہم سن لیں گے، بڑی تعریف کی نیت سے سن لیں گے، اس سے ہماری زندگیوں میں انقلاب نہیں ہوگا، بس وہ 12 ربیع الاول کے 12 دن کی محفلوں کی طرح ایک محفل بن جائے گی ہماری بھی۔ یہ مقصود مجھے نہیں ہے۔ مقصود اصل کیا ہے؟ ان کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو ٹٹولو
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے لیے اپنی جان کی بازی لگائے ہوئے تھے، خون گرایا تھا، دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اپنے خاندان کی اذیتیں سہی تھی، اپنی بیٹی کا حمل گروایا تھا، اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں دفن کیا تھا، اپنے خاندان کے لوگوں کی اذیتیں سہی تھی، جس طرح پیٹ پہ پتھر باندھ کے اس دین کے لیے انہوں نے کام کیا، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کیا ہے، یہ دیکھنا مقصود ہے۔ اصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے کب؟ دنیا اندھیری ہو چکی تھی، روشنی کی کوئی کرن باقی نہیں تھی، عیسائیت کھلے شرک میں مبتلا ہو چکی تھی، یہودیت کھلے شرک میں مبتلا ہو گئی تھی۔ بھائی ڈالو بھائی، کھلے شرک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ یہ دو اقوام وہ تھے جن کو پہلے روشنی دے کے بھیجا گیا تھا کہ تم لوگوں کی ہدایت کے باعث ہو، تم خیر امت ہو، تمہیں چانس دیا گیا ہے، تم کام کرو، لیکن باڑ ہی فصل کھانے لگے۔ ہاں جی، کھیتیاں جہاں ہوتی ہیں نا، جانوروں کو بچانے کے لیے باڑ باندھی جاتی ہے، کھیتیوں کے اوپر کیا ہے، جال کے آپ دیکھیں گے کہ کوئی جانور نہ آ جائے، باؤنڈری بنائی جاتی ہے۔ اب وہ باڑ ہی، وہ باؤنڈری ہی فصل کو کھانے لگے تو پھر فصل کو بچائے کون؟ ہاں، فصل کو وہ خود کھانے لگے۔ ہاں، اس گھر کی آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، گھر ہی کے چراغ سے گھر کو آگ لگ گئی تو پھر بچائے گا کون؟ یہی حالت ان دونوں کی تھی، یہودیوں کی بھی یہی حالت تھی، عیسائیوں کی بھی یہی حالت تھی کہ مسئلہ جن کے لیے روشنی کتاب دے کے بھیجا گیا تھا، جن کے لیے توحید کو سکھا کے بھیجا گیا تھا، جن نبیوں اور رسولوں نے توحید ان کے گھٹی میں ڈالا تھا، لیکن زمانے کے ادوار کی حیثیت سے ہوا کیا کہ وہ ایک دوسرے کا دیکھا دیکھی شرک میں ملوث ہوتے گئے، یہاں تک کہ دنیا کا، کائنات کا سب سے بڑا شرک کیا۔ ایک نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو دوسرے نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ اور بدعات و خرافات کی حیثیت سے کہاں پہنچے؟ وہی پہنچے آج 1400 سال بعد ہم پہنچے۔ ان کے لیے بھی ان کے جو بھی صلحاء تھے، ان کے قبریں بڑی معزز تھی، ان کی ہڈیاں بڑی تبرکات میں شامل ہوا کرتی تھی۔ بڑے بڑے تہواروں کے موقع پر چرچ کے اندر بڑے بڑے پوپ جو مر گئے تھے، ان کے ہڈیوں کو لا کے رکھا جاتا تھا، پھر ان کے وسیلے سے دعائیں کی جاتی تھی۔ یہی حالت یہودیوں کی تھی، ادھر یہی حالت کیا ہے؟ عیسائیوں کی تھی۔ بلکہ یہودی تو ایک درجہ اور آگے بڑھے ہوئے تھے، انہوں نے صرف شرک نہیں کیا، شرک کے ساتھ ساتھ جادو میں وہ کمال حاصل کیا کہ اس سے پہلے کوئی قوم ایسی نہیں تھی جو جادو میں اتنا کمال حاصل کی۔ ان بدبختوں کا کمال دیکھیے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت آئی، اور وہ لوگ مانتے بھی تھے کہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ہونے کے باوجود بھی انہوں نے باقاعدہ اللہ کے رسول پر جادو بھی اس نوعیت کا کیا کہ اس جادو سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے رسول ہلاک ہو جائے۔ جادو میں، جھاڑ پھونک میں، تورات ان کے لیے دراصل جھاڑ پھونک کا موضوع بن گئی، جس طرح ہم کلام اللہ کے ساتھ آج کھیل رہے ہیں۔ یہ حالت تھی ان کی جن کے لیے روشنی دے کے بھیجی گئی تھی۔ تو ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا، روشنی کی کوئی کرن نہیں، صحیح اسلامی طور پر، صحیح عقیدے پر مبنی کوئی جماعت نہیں۔ راہبان ادھر اپنے منمانے وظائف کے اندر جنگلات کی راہ لے لی تھی، اور اس طرف یہودیوں نے کیا ہے، جھاڑ پھونک کی راہ لے لی تھی۔ اقوام عالم ایران ہو، روم ہو، انہوں نے فحاشی و عریانی کی راہ لے لی تھی۔ ان کے لحاظ سے تو کیا تھا کہ مرد کے لیے عورت ایک تسکین کا ذریعہ ہے، خامخواہ بوجھ کیوں جی ڈال لیتے ہو نکاح کر کے،
کیوں ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ 2 ٹکے کے پیسے میں عورت کو لو، جو چاہے استعمال کرو، پھینکتے چلے جاؤ، جیسا کہ آج کی مغربی تہذیب کہتی ہے، ہم بھی مان لیے ہیں۔ یہی حالت ان کی تھی اقوام عالم کی، بقیہ دوسرے جو تھی۔ تو ایک طرف فحاشی و عریانی، ایک طرف جہالت و شرک اور خانقاہی نظام، اور دوسری طرف جھاڑ پھونک کا نظام، اور ادھر عرب تھے ان سب سے بچے ہوئے، لیکن جاہلیت ان کی گھٹی میں اس حد تک پڑی ہوئی تھی کہ اپنی ہی بیٹی کو اپنے ہاتھوں قبروں میں دفن کرنا ان کے لیے معمولی بات تھی۔ یہ کیفیت ہے دنیا کی جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو خاندانی نسب کے لحاظ سے خود روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب نظر ڈالی اس وقت سب سے معزز ترین لوگوں کو چنا میرے خاندان کے لیے۔ سب سے پہلے ابراہیم کو چنا، پھر ان کے بیٹے اسماعیل کو چنا، اسماعیل میں کنانہ کو چنا، کنانہ میں قریش کو چنا، قریش میں ہاشم کو چنا، ہاشم میں آیا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح میں تمام لوگوں میں معزز ہوں، اسی طرح قبائل کے اعتبار، حسب و نسب کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ معزز ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا تو حضرت اسماعیل کو چنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے مشہور ہوئے، ورنہ ان کے 4 بیٹے بھی آئے ہیں روایت، ایک اسحاق، ایک اسماعیل علیہ السلام۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نسل میں آئے وہ حضرت اسماعیل ہے۔ حضرت اسماعیل کے نسل میں مشہور ہوئے عدنان، 21ویں پشت میں، یہ اس دور کے عرب قبیلے کے سب سے بڑے سردار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت کے مطابق فرمایا کہ میں اپنے نسب کو بیان کرتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا کہ نسب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے خود کہا میں محمد ہوں بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن مدرکہ بن الیاس بن نضر بن مضر بن نعاد بن عدنان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس طرح میرے باپ دادا کا نام ہے، عدنان تک میرا نسب پہنچتا ہے جو کہ 21ویں پشت ہیں، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہاشم اور اسی طرح عبد مناف ان کے باپ، یہ دونوں بڑے مشہور ہوئے، دونوں بڑے مشہور ہوئے۔ ہاشم کا سب سے زیادہ مشہور ہونے کا سبب یہ بنا کہ عرب روایات کے مطابق جو بھی سردار بنتا قبیلے کا وہ حجاج کو بڑی خدمت کیا کرتا تھا، پانی پلانے کا انتظام، آنے والوں کے لیے روٹی کھلانے کا انتظام، یہ سب کچھ کیا ہے ان کے سپرد ہوتا تھا۔ تو یہ ہاشم پہلے شخص ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، عبد المطلب کے باپ ہیں، عبد المطلب دادا ہیں۔ ہمیں تو کیا ہے کچھ بھی پتہ نہیں ہے، ہمیں کیا ہے آج لیٹسٹ فلم کیا آئی ہے وہ بہترین طور پر کیا ہے سب کے زبان پہ ہوگی، اور اس کے ڈائریکٹر کون ہے، اس میں کیا کیا کون کیا ہے، میوزک کس کی ہے، یہ آر رحمان کی ہے، فلاں رحمان کی ہے، نعوذ باللہ، کیا ہے یہ باتیں ہمارے لیے کیا ہے انگلیوں کے نوک پہ ہوں گے۔ سیرت کو کون سنتا ہے؟ ہاں صرف ربیع الاول کے 12 مہینے میں کیا ہے کچھ کر لیا جائے اور آخری میں میلاد النبی کی بریانی کھا لی جائے تو سب سے بڑی محبت کی دلیل بن جاتی ہے۔ اب اس وقت بیچارے جو نہیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے جی اصل سیرت کو پکڑو اور اس پر عمل کرو، تو ان پہ طنز بھی ہو جاتا ہے، دیکھو جی نے اللہ کے رسول کی میلاد کو نہیں ماناتا، جی نے وہابی جی نے مناتا نہیں، محبت نہیں، بریانی کھانے میں ان کو بڑی محبت ہے، کہتے ہیں نہیں کھائے تو لوگوں کو محبت نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا کیا ہے کلچر ہے، معاشرہ ہے، بن گیا ہے۔ کبھی اس محبت نے جوش نہیں مارا کہ کبھی پڑھ کے بھی دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت کے آئینے میں کیا ہے۔ تو یہ عبد المطلب کے باپ جو تھے ہاشم،
یہ دراصل نامور ہوئے اس وقت اس وجہ سے کہ انہوں نے سب سے پہلے حجاج کی خدمت میں اتنا آگے گئے، پانی پلانا بھی تھا، ستو کھلانا بھی تھا، جو کچھ موجود ہوتا تھا وہ سب کچھ ضیافت کے لیے لا کے رکھتے تھے۔ لیکن ہاشم نے ایک انوکھا کام کیا اپنے دور میں۔ انہوں نے کیا کیا کہ روٹی کو پہلے سے شوربہ بنا کر، ایک اچھی طریقے سے سالن بنا کے، پھر اس روٹی میں اس کو سالن میں کیا کر بھگو کر رکھ کر ایک طرح کا کیا ہے حلیب کی طرح تیار کر دیا، جیسا آج حلیب ملتا ہے نا، تو اس طرح تیار کر دیا ڈش۔ پھر وہ ڈش کیونکہ کیا ہے اگر الگ سے روٹی بھی کھائی جائے اور سالن میں ڈبا کے کھائی جائے تو بھی چاونا ہے، اب ضعیف معمر افراد کو یا بچوں کے لیے تکلیف ہے، تو یہ دراصل سب سے پہلا آئیڈیا کیا ہاشم نے، اور یہ حجاج کو تقسیم کیا تو حجاج نے انہیں نام دیا ہاشم۔ ہاشم کا مطلب ہے توڑنے والا۔ انہوں نے روٹی کے ٹکڑوں کو توڑ توڑ کے شوربے میں ملا کے حلیم جیسا جو تیار کیا تھا ناشتہ، اس کو کھانے کے بعد حجاج نے انہیں خوش ہو کے نام دیا کہ یہ تو کیا ہے ہاشم ہے، اور یہی ہاشم اپنے نام سے مشہور ہوئے، اور یہ سفر کے لیے نکلے تو ایک مرتبہ مدینے میں بھی کچھ دیر ٹھہرے۔ وہاں ٹھہرے تو بنی نجار کا ایک قبیلہ وہاں سے رشتہ آیا۔ حضرت ہاشم نے قبول کیا۔ سلمہ بنت عمر لڑکی تھی، شادی ہو گئی، کچھ دیر ٹھہرے، واپسی شام تک جا کے واپس آنا تھا، پھر مکہ، تو وہاں سے وہ نکل گئے۔ اس زمانے کے سفر تو کیا ہے گھنٹے 2 گھنٹے پہ نہیں ہوتے تھے، دنوں پہ مشتمل ہوتے تھے، لمبے لمبے دن ہوتے تھے، کبھی کبھی 1-2 مہینے ہو جاتے تھے۔ تو اب انہوں نے کچھ دیر یہاں قیام کیا، پھر شام جانا تھا، سوچ یہ تھی کہ واپسی پہ پھر یہاں کچھ دیر رکیں گے، پھر ہو سکے تو بیوی کو لے جا کے کیا ہے مکے کی راہ لیں گے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ شام پہنچے، تجارت کی، لیکن رستے میں ہی فوت ہو گئے، قضا آئی، موت آئی، وہیں پر انتقال کر گئے۔ پیچھے کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اب یہاں مدینے میں بنو نجار، اسی حیثیت سے بات ذہن میں رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے جب پہنچے تو سب سے زیادہ انہیں پیار اور محبت کہاں سے ملا؟ بنو نجار سے ملا، کیونکہ وہ ان کے ننیال والے تھے، رشتہ داری قائم ہو گئی تھی مدینے والوں سے، اور اسی وجہ سے وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترے بھی، انہی گلیوں کے اندر، قصبہ اونٹنی وہیں پہ بیٹھی، پھر بعد میں اسی سے کیا ہے دوڑتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے گئے مہمان بنا کے۔ تو ایک رشتہ پہلے سے قائم تھا۔ وہ رشتہ کس طرح تھا کہ سلمہ بنت عمر سے جو شادی کی ہاشم نے، تو ان کو تو پتا نہیں تھا بعد میں کیا ہوا، راستے میں انتقال کر گئے، لیکن اللہ نے ان سے بڑا ایک خوبصورت بچہ دیا تھا، لیکن بچے کی پیدائش کے وقت ہی بال کے سر کے بالوں میں کچھ سفیدی تھی، بعض بچوں میں ہوتا ہے نا، سفید بال بھی تھے۔ اب یہ سفید بال جب انہوں نے دیکھا تو ماں نے کہا کہ یہ شیبہ ہے۔ شیبہ کا مطلب ہے سفیدی، سفید پن اس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے نام رکھا کہ شیبہ۔ کچھ ہی دیر بعد معلوم ہوا کہ ان کا خاندان بڑا معزز ہے، اور یہ کیا ہے کعبۃ اللہ کے متولی رہا کرتے ہیں۔ تو بڑے ہی نگرانی کے ساتھ ماں نے ان کی تربیت کی، تو ابھی 10 سال 12 سال کے عمر کے دائرے میں رہیں گے کہ ہاشم کے بھائی ایک تھے مطلب، ان کو معلوم ہوا کہ ہاشم کا ایک بیٹا وہاں مدینے میں پل رہا ہے اور یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، تو وہ دوڑتے ہوئے مدینہ گئے اور سلمہ بنت عمر سے کہا کہ دیکھو ان کا جو باپ تھا وہ ایک معمولی انسان نہیں تھا، وہ پورے عرب کا سردار تھا اور کعبے کا متولی تھا، اور اس میں حجاج کرام کی ضیافت کا جو سب سے بڑا منصب ہے وہ منصب کیا تھا؟ ان کے باپ کا تھا، اور تم یہاں ان کو رکھ لو گے تو یہ منصب اور یہ عزت، یہ سرداری سب خاک میں مل جائے گی۔ آپ ایسے کریں کہ میری سرپرستی میں دے دیں، میں لے چلتا ہوں شیبہ کو۔ ماں نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن بعد میں جب سمجھایا گیا اور شیبہ بھی راضی ہو گئے تو کہا کہ چلو لے چلو۔ جب یہ لے کے واپس پہنچے یہاں پر تو لوگوں نے دیکھا کہ جب گئے تھے اکیلے گئے تھے، جب آ رہے ہیں ساتھ میں کوئی بچہ لے کے آ رہے ہیں تو انہوں نے سمجھا کہ کوئی غلام وغیرہ شاید خرید کے لے آئے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ عبد المطلب ہے۔
انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ عبد المطلب میرا غلام نہیں ہے، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، میں اس کا چچا ہوں، لیکن شیبہ کا نام تاریخ میں گم ہو کے رہ گیا، عبد المطلب کا نام مشہور ہو گیا، یہی وہ عبد المطلب ہیں جو اللہ کے رسول کے دادا ہیں۔ مدینہ منورہ سے جب ہاشم کے بھائی مطلب نے حضرت شیبہ کو لے کے مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک غلام شاید ساتھ لائے ہیں، تو انہوں نے نام دیا عبد المطلب، مطلب ہے مطلب کا غلام، لیکن یہ دراصل بطور اعزاز بعد میں ان کے لیے نام بن گیا، اور شیبہ جو نام تھا وہ تاریخ میں گم ہو کے رہ گیا۔ حضرت عبد المطلب کا سب سے نمایاں کام تاریخ میں، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مشہور بھی ہوئے اور تاریخ میں سب سے زیادہ فیاض کہلائے، اس وجہ سے کہ ان کے دور سرداری کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان سے دو کام ایسے کرائے جو اس سے پہلے کسی بھی سردار کو نہیں ہوئے۔ ایک کام یہ کہ ایک مرتبہ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ اور کھدائی کرو، کھدائی کرنے سے وہاں ایک کنواں ہے جس کا نام زمزم ہے۔ تو حضرت عبد المطلب سے وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا بات ہے عجیب، آپ کو بھی تعجب ہوگا کہ زمزم تو بڑا مشہور ہے، ان کو کیوں بتایا گیا؟ اصل میں ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کے پیروں کی رگڑ سے اور حضرت جبرائیل کے پر مارنے سے اور حضرت حاجرہ کے وہ دوڑ دھوپ سے اللہ تبارک و تعالی نے وہاں چشمہ جاری کیا زمزم کا، تو وہ آگے چل کے صدیوں بعد بنو جرہم بول کے ایک قبیلہ تھا، ان کی سرداری کے اندر میں آ گیا، اور ایک زمانہ ایسا ہوا کہ بنو جرہم جو تھے وہ مکے سے نکالے گئے۔ جب یہ گئے غصے اور جلاپے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ وہ زمزم کے کنویں کو موچ دیا اور ایسا بند کیا کہ اس کا نشان بھی نہ رہا، اور جتنے وہ کعبے کے تحفے تواحف وغیرہ تھے، بہت سی قیمتی چیزیں سونے وغیرہ کی، وہ سب چیزیں کیا کی اسی کنویں کے اندر ڈال کے مٹی برابر کر دی۔ پھر اس کے بعد ایک عرصہ ایسا گزرا ہے عرب کے اندر جس میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ زمزم کہاں ہے، یا زمزم نامی کوئی کنواں بھی تھا، پتہ بھی نہیں تھا ان لوگوں کو۔ اور اسی زمانے تک جب تک حضرت عبد المطلب نہیں آئے تھے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ زمزم نامی ایک کنواں ہے، یا ہے تو کہاں ہے۔ تو سب سے پہلے خواب میں ان کو بتلایا گیا کہ فلاں جگہ ہے جاؤ، تو پہلی رات کے خواب کو انہوں نے سمجھا کہ میری کھویا کے خیالات ہیں، اپنے سوچ ہے، لیکن 2-3 مرتبہ وہی خیال پڑھنے سے صبح سویرے انہوں نے کیا کیا کہ گدال لی، اور وہ رستہ باقاعدہ ان کو بتلایا گیا تھا کہ خواب میں کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں ایک پیڑ ہوگا اور اس کے اس طرف کیا ہوگا چکنی مٹی ہوگی، پھر اس کے درمیان ایک چھوٹا سا ایریا ہوگا، وہاں تمہیں کھودنا ہے۔ تو اب وہ لے کے گدال لے کے وہاں نکلے صبح سویرے، تو بہت سے لوگ جو دوسرے بھی قبائل کے بڑے تھے انہوں نے پوچھا کہ کہاں صبح صبح جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے خواب میں بتلایا گیا ہے کہ زمزم فلاں جگہ ہے، مجھے جا کے کھدائی کرنی ہے۔ تو بہت سے اور قریش کے دوسرے قبیلے بھی شامل ہو کے کہا کہ اس شرف میں ہم بھی داخل ہونا چاہتے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا کہ نہیں بھائی، دیکھو خواب میں مجھے بتلایا گیا ہے، یہ کام میں کروں گا، میرا قبیلہ کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، یہ بڑا شرف ہے، ہم بھی آئیں گے ساتھ میں۔ تو آخر تکرار تک نوبت پہنچی کہ مقابلہ ہونے ہی والا تھا کہ آخرکار بات انہوں نے مان لی۔ ان کو بھی کچھ نشانیاں ایسی دکھی کہ ہمیں جھگڑنا نہیں چاہیے، وہ چلے گئے واپس۔ اب یہ آئے اور کھدائی کی، تو جس طرح خواب میں بتلایا گیا وہ سب چیزیں برابر ہوتی گئی، اور بعد میں وہ بنو جرہم نے جو کچھ چیزیں بھی وہاں پر دفن کی تھی وہ سب برآمد ہوئے اور زمزم جاری ہو گئے۔ جس دن وہ زمزم جاری ہوا یا وہیں سے لے کے آج تک ختم نہیں ہوا ہے۔ وہ عبد المطلب جو سب سے پہلے کھودا تھا، اس کے بعد بند کرنے کے بعد۔ تو اب جب یہ شرف ان کو حاصل ہوا اور لوگوں نے دیکھا کہ عبد المطلب کو اللہ نے خود یہ شرف دیا ہے، تو ان کی سرداری اور ان کی اہمیت، عزت، احترام بہت بڑھ گئے۔ لیکن جب یہ واپس آئے تو جس وقت دوسرے قبائل کے لوگوں نے ان کو روکا اور کہا کہ دیکھو ہم بھی شامل ہونا چاہتے ہیں، تو وہ پلٹ کے یوں دیکھنے لگے میری مدد کو کون ہے؟ تو ان کے پاس صرف ایک بیٹا تھا، حارث، بڑے بیٹے ہیں، یہی ہیں اللہ کے رسول کے سب سے بڑے تایا
حارث. صرف ایک ہی بیٹا اس وقت تک پیدا ہوا تھا. تو حضرت عبد المطلب کو سب سے زیادہ شدید خواہش ہوئی کہ کاش کہ میرے بیٹے زیادہ ہوتے تو میں مقابلہ کرتا اس وقت. یعنی ایک تنہائی کا احساس ہوا کہ بیٹے نہیں ہیں مجھے. تو وہ جب واپس آئے تو انہوں نے اللہ سے ایک نظر مانی, اے اللہ اگر مجھے اور 9 بیٹے, یہ ملا کے 10, کل اگر مجھے 10 نرینہ اولاد ہو جائے, بیٹے ہو جائیں, تو میں تیرے لیے ایک کو ذبح کر دوں گا, قربان کر دوں گا. اب یہ نظر ہو گئی, مدت ہو گئی, سلسلہ چل نکلا, انہوں نے بھی کئی شادیاں کی, لیکن بہت جلد وہ مرحلہ آ گیا جب حضرت عبد المطلب کو اللہ نے برابر 10 بیٹے دے دی اور 10 بھی جوان ہو گئے. انہوں نے نظر میں یہی کہا تھا 10 بھی جوان ہو جائے, 10 بھی جوان ہو گئے. اور ان میں سب سے خوبصورت اور چہیتے بیٹے وہ تھے جو اللہ کے رسول کے باپ بنے, حضرت عبداللہ. بہت چاہتے تھے انہیں, اور روایتوں میں آتا ہے کہ انتہائی غیر معمولی خوبصورت تھی. عورتیں جب وہ گزرتی تو عورتیں وہاں کے گھروں کے سوراخوں سے یا روشن دانوں سے, کہاں سے ہو سکتا تھا وہاں سے کھڑ کے ایک نظر دیکھ لیا کرتی تھی حضرت عبداللہ کو. اتنا زیادہ تابناک اور روشن چہرہ تھا ان کا. اور جوانی کی منزل میں جب پہنچے تو بڑا زبردست نکھار آیا تھا, اور دلی محبت بھی حضرت عبد المطلب کو عبداللہ سے تھی. ایسے میں وہ 10 کو بلا کے کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے نظر مانی تھی اور میں نظر کبھی توڑ نہیں سکتا. یہ دیکھیے شرک کی حالت میں اس وقت بھی ان کی ایمانداری اور اس طرح کے معاملات میں عہد کی کتنی پاسداری ہے عربوں کے پاس. دیکھیے انہوں نے کہا کہ میں نظر توڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اب تم کو اختیار ہے کہ کون تیار ہوتا ہے. اب 10 بھی سعادت مند بیٹے تھے. 10 نے کہا کہ ابا جان جس کی گردن پہ آپ چھری رکھیں ہم راضی ہیں. سب کے سب تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ بات ایسی تو نہیں بنے گی. تو بعضوں نے مشورہ دیا کہ ایسے کرو کہ کسی بڑے اچھے آدمی سے یا قافیہ شناس سے یا کاہن سے بات کر لو. تو ایک نے رائے دی کہ ایسے کرو کہ قرآن اندازی کر لو, کس کا نام نکل آئے اس کو ذبح کر دو. تو انہوں نے یوں کیا کہ قرآن ڈالا تو اس میں عبداللہ کا نام نکل آیا. اب انہوں نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا, چھری لی, چلے ذبح کرنے کے لیے. حالانکہ دل ہے کہ آنسو رو رہا تھا, خون کے آنسو رو رہا تھا. دل تو یہ میرا سب سے چہیتا ہے اور سب سے پیارا ہے اور سب سے چھوٹا ہے. ابھی نوجوانی کی منزل میں قدم رکھ رہے ہیں, 21-22 سال کی عمر. لیکن فیصلہ اب وہ لے کے جا رہے تھے, بھائی لوگ رو رہے تھے. لیکن مسئلہ وہاں آ گیا جب ان کے ننیال والے عبداللہ کے آڑے آ گئے اور کہا کہ مطلب کچھ بھی کر لو, ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں, تم جو بھی شرط رکھتے ہو, لیکن عبداللہ ذبح نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میری نظر, تم اپنی نظر کا کچھ بھی کر لو لیکن عبداللہ ذبح نہیں ہوگا. تو بعضوں نے کہا کہ اچھا جی کسی قافیہ شناس سے پوچھو, کوئی نجومی سے پوچھو. تو وہاں ایک عورت تھی بڑھیا, بہت اچھے اچھے مشورے دیا کرتی تھی, عرب میں بڑی مشہور تھی. تو اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ کیا کیا جائے. تو اس نے کہا کہ دیکھو ایسے کرو کہ ایک اس میں تم 10 اونٹ کے نام لکھو, ایک پرچی میں عبداللہ کا نام لکھو, پھر دونوں میں قرعہ کراؤ. اگر وہ پرچی میں 10 اونٹ والا نکل گیا تو تم اس کو ذبح کر دو, 10 اونٹ عبداللہ کے بدلے برابر ہوئے گویا کہ اللہ کا فیصلہ ہو جائے گا. اگر نہیں پھر عبداللہ کا نام نکلے تو پھر 10 کو بڑھاؤ, پھر 10 کو بڑھاؤ, پھر 10 کو بڑھاؤ, اس طرح کرو. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ آ کے اسی طرح کیا. تو جب 10 کے بعد ادھر طرف ایک پرچی پہ 10, ایک پرچی پہ عبداللہ, لیکن قرعہ نکلا تو پھر عبداللہ, تو 20 کر دیا, پھر عبداللہ 30 کر دیا, پھر عبداللہ 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. وہ بڑھاتے چلے گئے یہاں تک کہ 100 ہوئے تو اونٹوں کا نام نکل آیا. اب تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ کے لیے راضی ہوا ہے. تو آج سے ایک انسان کی قیمت بھی 100 اونٹ ہوگی. اسی سے خون بہا شریعت نے بھی 100 اونٹ رکھا ہے. اسلامی شریعت میں بھی اگر کوئی ناحق مار دے اور اس کے لیے خون بہا ادا کرنا پڑے کہ وہ قصاص نہ لینے کا
ارادہ کر لیں اور پیسہ لینے کا ارادہ کریں تو شریعت کہتی ہے کہ 100 اونٹ دینا ہے یا 100 اونٹ کی قیمت دینا ہے. وہ کہاں سے شروع ہوا؟ اسی ذبح سے شروع ہوا جو اللہ کے رسول کے والد کی ذبح کے لیے لے جایا گیا تھا. تو ایسا ہونے سے اب حضرت عبداللہ بچ گئے. حضرت عبداللہ بچ گئے. اب جیسے ہی بچے، نوجوانی کا جوش اور پہلے ہی اوصاف اخلاق کے لحاظ سے بلند، قریش کا سب سے بہترین نوجوان، رشتے آنے لگے. تو اب اس کے لیے انہوں نے تلاش کیا باپ کی حیثیت سے بہت ہی عمدہ گھرانہ، آمینہ بنت وہب. یہ بھی دراصل کیا ہے، اللہ کے رسول کی اگر پشت پہ پیچھے جائیں گے نا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن کلاب، یہاں پہنچیں گے تو یہ رشتہ حضرت آمینہ کا بھی وہاں پہنچ جاتا ہے. ایک ہی نسب سے ہیں یہ، دراصل یہ بھی قریشی. تو حضرت آمینہ کے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہو گئے. نکاح جب ہوا تو اس وقت یاد رکھ لیجیے عربوں کا کیسا مزاج ہے، یہ بتلانے کے لیے بات بتا رہا ہوں کہ جس طرح ان کے آخری بیٹے کا نکاح ہوا تھا، اسی زمانے میں ان کا اپنا بھی نکاح ہوا حضرت عبد المطلب کا. بیٹے کی شادی بھی تھی، ان کی اپنی شادی بھی تھی. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ کیوں بتا رہا ہوں، بعد میں چل کے بتاؤں گا. اب ان کی شادی ہو گئی حضرت آمینہ بنت وہب سے. تو اس سے آپ کو نام معلوم ہو گئے ہوں گے. باپ کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمینہ بنت وہب، دادا کا نام عبد المطلب، پردادا کا نام ہاشم. بات ذہن میں بیٹھ رہی ہے؟ ہاں، تو اس طرح اس ترتیب میں ہے. ماں کا نام آمینہ بنت وہب. اب جب ان کی شادی ہو گئی تو حضرت عبداللہ نے شادی کے کچھ ہی ماہ بعد، بعض روایتوں میں 3 ماہ، بعض روایتوں میں 2 ماہ، اور حمل ٹھک چکا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کو پتا نہیں تھا کہ کس مقدس بیٹے کے باپ بننے والے ہیں. تو یہ دراصل تجارت کے سلسلے میں، شام ہی کے سفر کے سلسلے میں یہ نکل گئے. اور یہ نکلے تجارت کی، شام پہنچے، پھر وہاں سے واپسی پر راستہ مدینے سے پڑتا تھا. مدینہ پہنچے اور مدینے میں بیمار پڑے. قریب کے مقام پر مدینے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا حضرت عبداللہ کا. ٹھیک 25 سال اس وقت، ٹھیک 25. ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے ہیں. اصحتر روایتوں کے مطابق یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے ہیں. اسی وجہ سے اللہ بھی کہتا ہے کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ آپ یتیم نہیں تھے کہ ہم نے پناہ دی. تو معلوم ہوا اللہ کے رسول یتیم پیدا ہوئے. اگر یتیمی ذلت تھی تو علماء لکھتے ہیں کہ کبھی اللہ کے رسول کو یتیم نہ بناتا. جب مقدس ترین ہستی یتیم پیدا ہوئے تو یتیم دراصل ذلت کی نشانی، یہ تقدیس کی نشانی ہوتی ہے. یتیموں کو جس نے ذلیل خیال کیا، یتیموں کو جس نے حقیر خیال کیا، وہ گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طنز کر. اس حیثیت سے سمجھ لیجیے یتیموں کا معاملہ کتنا مقدس رکھا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یتیم تھے، باپ نہیں تھے، باپ کا انتقال ہو چکا تھا. حضرت عبد المطلب کو معلوم ہوا تو اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا، واقعے کی تحقیق کر کے آؤ. اور یہ پہنچے وہاں پر، دیکھا تو بالکل معاملہ صحیح ہے. واپس اس نیوز کے ساتھ آئے اور بتایا کہ ہاں آپ کا سب سے چہیتا بیٹا عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے. تو حضرت عبد المطلب بڑے روئے ہیں. اور حضرت آمینہ نے تو اس درد میں بہت بڑا مرثیہ کہا ہے جو آج تک موجود ہے. جو مرنے کے بعد اشعار کہتے ہیں نا، اس اشعار کو مرثیہ کہتے ہیں. جو مدح میں کہتے ہیں اس کو کیا ہے، تعریف میں کہ نعت وغیرہ کہتے ہیں. جس طرح اللہ کے رسول کے لیے خاص تعریف نعت کہلاتی ہے. تو الگ الگ اصناف ہیں. حضرت آمینہ نے اپنی شوہر کی جدائی میں جو مرثیہ کہا ہے وہ آج تک موجود ہے، کہ جس کے الفاظ ہیں کہ ایک آواز موت نے لگائی اور آپ نے کیا کیا، اس پہ لبیک کہتے ہوئے چلے گئے. تو حضرت آمینہ کو اس سے بڑا دھچکا کوئی نہیں تھا
کہ وہ جو نوجوان تھی اور بڑا پیارا جوڑا تھا، کائنات کا سب سے پیارا جوڑا تھا وہ آمینہ اور عبد المطلب کا جوڑا، اور ان کے لیے مہلت جو ملی، قدرت نے جو مہلت رکھی تھی، تقدیر نے جو کاتب تقدیر نے مہلت لکھی تھی، وہ صرف اور صرف 3 ماہ کی مدت، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل تو ٹھہر چکا تھا، پھر اس کے کچھ ہی مدت بعد، وفات کی خبر آنے کے کچھ ہی مدت بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ جب حمل سے تھی حضرت آمینہ کی بہت سی روایتیں آئی ہیں، بعض میں علماء نے کلام کیا ہے، لیکن بہت سی روایتیں ایک ہی مرتبے کے آنے سے کیا ہے بات تقویت کی بن جاتی ہے کہ حمل ہی کے دوران سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بہت سی نشانیاں آ چکی تھی۔ ایک مرتبہ خود خواب دیکھا حضرت آمینہ، کوئی کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ آنے والے بچے کا نام احمد رکھنا، اور اس کا اوپر والا نام محمد ہے، اور یہ دونوں نام عرب میں بڑے نامانوس تھے، کوئی نہیں رکھتا تھا۔ محمد تو کہیں کہیں مل جاتا ہے اللہ کے رسول سے پہلے بھی، لیکن احمد کسی کا نام نہیں تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص حضرت آمینہ کو خواب کے ذریعے دکھلایا، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ حضرت آمینہ کو حمل کا کوئی وزن نہیں ہوا کرتا تھا، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ حضرت آمینہ کو حمل کے دوران میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ حضرت آمینہ کو جب حمل ہوا تو پہلی مرتبہ بچے پہ نظر پڑی تو اللہ کے رسول سجدے کے کنڈیشن میں تھے، ہاتھ رکھے ہوئے یوں تھے۔ اور اسی طرح بعض روایتیں یوں بھی آئی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو غیر مختون تھے، ختنہ کیے ہوئے تھے، مختون پیدا ہوئے تھے، کوئی دوسرا ان کو کوئی ختنہ نہ کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آمینہ کے بطن سے ایک نور نکلا جس کی روشنی میں کیسر و کسریٰ کے محل روشن ہو گئے، دریائے ساوا خشک ہو گیا، ایران کے دربار کے 14 کنگرے گر گئے۔ یہ تمام روایتیں آئی ہیں جس میں کلام تو ہے، لیکن بہت سی نشانیاں ایسی تو ہو چکی تھی جو حضرت آمینہ کو معلوم ہو چکی تھی کہ آنے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس کے لیے بڑی تقدیس ہے۔ تو غرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو صبح کا وقت، بعض روایتیں مشہور تر تو 12 ربیع الاول کی ہیں، لیکن بہت سی روایتیں اور حساب آج کا ثابت کرتا ہے کہ 9 ربیع الاول تھی۔ پیر کا دن متفقہ ہے تمام مؤرخین کے نزدیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن 9 ربیع الاول صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ سب سے پہلی اطلاع دادا کو دی گئی، عبد المطلب دوڑے آئے، اللہ کے رسول کو اٹھایا، کعبۃ اللہ پہنچے، اٹھائے ہوئے انہیں طواف کیا، پھر کہا کہ ہم اس کا نام محمد رکھتے ہیں۔ کیوں؟ پہلے ہی بشارتوں اور خوابوں کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا کہ اس بچے کا نام محمد رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد ہم سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے تعریف کیا ہوا، ایسا تعریف کیا ہوا کہ تمہارے تعریف کرنے سے تعریف نہیں ہے، یہ تعریف کیا ہوا ہے، ہمیشہ اس کی تعریف بیان کی گئی ہے آسمانی دنیا کے اندر۔ تو اب جو اس کی تعریف بیان کرے گا دراصل یہ تعریف اس کے لیے اچھائی کی ضامن بنے گی، اس کی بھی تعریف ہو جائے گی، ورنہ کیا ہے تمہاری تعریف کا وہ محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سب سے پہلے دودھ پلانے والی خود ان کی ماں حضرت آمینہ ہے، پھر دوسری عورت جس نے دودھ پلایا وہ سویبہ ہے، ابو لہب کی آزاد کر دی لونڈی۔ یہ زمانے اسلام کو بھی پایا ہے، اللہ کے رسول نے انہی مدینہ منورہ میں کچھ مدد بھی کی ہے، بعض روایتوں کے مطابق یہ دوسری عورت ہے، اور یہی وہ عورت ہے جو ایک ساتھ اللہ کے رسول کو بھی پلایا اور اللہ کے رسول کے چچا کو بھی پلایا۔ میں نے اسی وجہ سے پہلے بات نوٹ کرائی تھی کہ نوٹ کریں کہ جس وقت حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی اسی وقت حضرت عبد المطلب کی بھی شادی ہوئی۔ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے حضرت عبداللہ سے، اسی طرح حضرت عبد المطلب نے جس لڑکی سے شادی کی اس سے پیدا ہونے والے ہیں سید الشہداء حضرت حمزہ، دونوں بالکل ہم عمر ہیں۔
اسی وجہ سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سویبہ نے دودھ پلایا تو اسی حیثیت سے یہ بھی شیرخوار بچے تھے، حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا، حالانکہ یہ چچا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ہم عمر ہیں۔ تو پھر اس کے بعد تیسری عورت جو پلانے والی ہے دودھ اور مشہور سب سے زیادہ، وہ ہے حلیمہ بنت زویب، حلیمہ سعدیہ، سعد قبیلے کی، اصل میں باپ کا نام زویب ہے، سعدیہ ان کے قبیلے کا نام ہے، بنو سعد کا، حلیمہ نام ہے۔ یہ تیسری ہے عورت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور ان کی پرورش کی تقریباً 5 سال یا 4 سال تک اپنے قبیلے میں لے جا کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کا واقعہ خود یہ بیان کرتی ہیں کہ عرب میں رواج یہ تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے تو کبھی ایک زمانے میں بہت سے قبائل کے لوگ دور دراز کے بستیوں والے آتے، اور اس دور میں جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں وہ معاوضے کے طور پر اپنے گاؤں لے جاتے، ان کی اچھی تربیت کرتے، اچھی غذا دیتے، اچھا کھلاتے، اچھی آب و ہوا ملتی، اچھی زبان سکھاتے۔ جو بادیہ نشین تھے، جو گاؤں والے تھے، ان کی زبان بڑی پیور ہوا کرتی تھی، شہر والوں کی زبان اتنی پیور نہیں ہوا کرتی تھی، تو بچے وہاں جانے سے آب و ہوا، کلائمیٹ اچھا ملتا، صحت اچھی بنتی اور زبان ان کی اچھی بنتی۔ اس حیثیت سے عرب کے بڑے بڑے سردار اپنے بچوں کو دیہاتوں میں پالا کرتے تھے، جب وہ کچھ بڑے ہو جاتے تو واپس دے لیتے تھے، جب دیہاتی لوگ پالتے تو اس کا معاوضہ لے لیتے تھے۔ ایسا ہی زمانہ گویا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، اور جب آئے ان کا قافلہ، حلیمہ سعدیہ خود بیان کرتی ہیں ابن اسحاق کی روایت کے مطابق کہ میں جب نکلی تھی یہاں سے تو معاملہ یہ تھا کہ بڑا قحط تھا، اور میرے پاس ایک گدھی تھی جس کو غذا نہ ملنے سے وہ ایسی سست رفتار تھی کہ پورا قبیلہ تنگ آ گیا تھا، اور جب ہم مکہ پہنچے تو اتنی دیر ہو چکی تھی کہ جتنے اچھے بچے امیر والے بچے تھے، جو امیر لوگوں کی اولاد تھے، وہ سب دوسرے لے چکے تھے، یہ ایک وہ تھے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ ہمارے قبیلے کی جتنی عورتیں آئی تھی سب پہ پیش کیا گیا کہ دیکھو جی ان کو لے لو، لیکن باپ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ یتیم ہے تو کیا معاوضہ دیں گے، اس وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں۔ اور مجھے بھی پیش کیا گیا تو میں نے بھی چھوڑ دیا، کیونکہ کیا ہے ایک یتیم سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ اچھا معاوضہ آئے گا، اور میں واپس چلی گئی۔ لیکن جب قافلہ ریٹرن ہونے کا اعلان ہوا، واپسی کا اعلان ہوا، تو میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ سب ہمارے قبیلے کی عورتیں کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے، لے کے جا رہے ہیں، لیکن ایک میں ہوں کہ مجھے کوئی بچہ نہیں ملا ہے، کم معاوضہ ہی صحیح، اگر مل جائے تو اچھا ہے۔ تو شوہر نے اجازت دی کہ چلو وہ یتیم بچہ ہی لے آؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب میں مجبوراً گویا کہ اللہ کے رسول کو لے لیا، لیکن کہتی ہیں کہ جیسے ہی لیا برکتوں کا نزول شروع ہو گیا، جیسے ہی واپس پلٹی، غذا نہ ہونے کے سبب میرے چھاتی میں دودھ نہیں ہوا کرتا تھا، اور میرا اپنا بچہ جب بھی دودھ پیتا تو اس کو صحیح دودھ نہیں ملتا، وہ روتا رہتا، لیکن جیسے ہی میں نے اللہ کے رسول کو گود میں لیا اور میرے لیے سینے میں دودھ اتنا زیادہ تھا کہ میں اپنے بچے کو بھی پلایا اور ان کو بھی پلایا، اور بکریوں کو جب دودھ دوہنے کے لیے میرے شوہر گئے تو دیکھا کہ ان کے تھن بھی بھرے ہوئے ہیں دودھ سے، اور انہوں نے بھی کیا ہے سیر حاصل دودھ وہاں سے لیا، اور ہم سب نے پورا خاندان مل کے پہلی مرتبہ اچھی طرح پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور وہ رات ہم نے بہت سکون سے گزاری۔ پھر اس کے بعد روانگی کا قافلہ جب اعلان ہوا اور قافلہ نکلا اور میں اس گدی پہ سوار ہوئی، تو وہی گدی جو سب سے زیادہ سست رفتار تھی، لیکن جب میں نے بیٹھی کہ قافلے کی تمام سواریوں سے آگے نکل گئی، اور وہ پوچھنے لگے قافلے والے کہ اے سعدیہ کیا یہی ہے وہ گدی جو تم لے آئی تھی؟ کہا کہ ہاں اللہ کی قسم وہی ہے، لیکن ہم نے گویا کہ ایک سعید روح حاصل کی ہے جس کی برکتوں سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول گھر پہنچتے ہیں بنو سعد کے اندر، تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں کہ یہ عام بچوں سے بڑا ہی نرالا بچہ تھا، 2 سال کی عمر تھی لیکن لگتا تھا کہ 4 سال والا ہو، اس طرح کیا ہے ہائٹ ویٹ اس طرح تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھان کے ساتھ ساتھ بھی زبان اور ان کے کھیلنے کے انداز ہر چیز مجھے حیرت میں ڈال دیتی تھی، نرالی تھی بالکل۔
ایسے ہی زمانے میں جب 2 سال کی مدت ختم ہوئی اور وہ واپس جب مانگا حضرت آمینہ نے تو اس وقت باصرار کر کے حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ آپ اور کچھ دیر ہمیں دیں تاکہ ہم اس بچے سے فیض حاصل کریں. یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ کیا ہے، غیر معمولی. تو حضرت آمینہ نے پھر اجازت دی تو یہ 2 سال بعد پھر واپس لے کے چلی گئی. 2 سال کے بعد سے پھر 4 سال تک وہاں پر رہی ہیں. 4 سال کی عمر میں ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے خود لا کے ریٹرن پیش کر دیا. وہ کیا ہے کہ اچانک یہ ہوا کہ بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے، ذرا دور تھا، اپنے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت جبرائیل آئے اور لٹایا اور ان کے سینے کو پھاڑ دیا. پھر دل نکالا، دل کو بھی 2 ٹکڑے کر دیا. پھر اس کے اندر سے کوئی کالی چیز نکالی اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے. پھر اس کے بعد ایک ساتھی دوسرے ساتھی سے کہا کہ برف کا پانی لاؤ. برف کا پانی لایا گیا تو اس کو انڈھیل کے دھویا گیا. پھر کہا کہ اولوں کا پانی لاؤ. پھر اولوں کا پانی لایا گیا، پھر اس کو بھی انڈھیل کے دھو دیا گیا. پھر اس کے بعد کہا کہ سکینت کو لاؤ. سکینت لائی گئی، وہ اس میں دل کے اندر رکھ دی گئی. پھر اس کے بعد سونے کے تش میں اس کو رکھ کے زمزم کے پانی سے دھویا گیا. پھر اس کے بعد وہ دونوں دل کے حصوں کو فٹ کیا گیا. پھر اس کے بعد ان کے اوپر کا جو حصہ تھا یعنی سینے کا حصہ اس کو سی دیا گیا. پھر اس کے بعد کہا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے ان کو ایک پلڑے میں بٹھاؤ اور ان کے امت کے 1000 افراد کو ایک پلڑے میں بٹھاؤ. ان کو ایک پلڑے میں رکھا گیا اور 1000 افراد کو ایک پلڑے میں رکھا گیا. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں اتنا نیچے اور وہ 1000 افراد والا اتنا اوپر تھا، گویا کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ وہ میرے اوپر ہی گر جائیں گے. پھر اس کے بعد ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہا کہ تم 1000 کو رکھے ہو، پوری امت کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور ایک پلڑے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دو، تب بھی یہ بھاری ہی نظر آئیں گے. پھر اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہاں تو یہ معاملہ ہو رہا تھا، وہاں وہ بچے جو کھیل رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ کوئی لٹا کے چیر رہا ہے، کاٹ رہا ہے. تو یہ بھاگتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے اور کہا کہ محمد قتل کر دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حلیمہ دوڑتی ہوئی پریشان بھاگتی ہوئی آ کے دیکھا تو اللہ کے رسول ٹیلے کے اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں اور چہرہ تھکا ماندہ ہے. پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسے ایسے ہوا. تو انہیں تو بات سمجھ نہیں آئی. اس وقت انہوں نے سوچا کہ کوئی آصف وغیرہ کا معاملہ، کوئی شیطانی معاملہ ہے، تو یہاں پر کچھ ہو جائے تو پھر تو معاملہ بہت بگڑ جائے گا. تو انہوں نے فوری طور پر سامان تیار کیا، سواری تیار کی، پھر بٹھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے سیدھے حضرت آمینہ کے پاس پہنچی اور کہا کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ فلاں واقعہ پیش آیا ہے، آپ کو بھی کیا ہے احتراز رکھیں، آپ بھی کیا ہے ان کے اوپر نظر رکھیں، میں آپ کا بیٹا صحیح سلامت آپ کو حوالے کرتی ہوں. تو حضرت آمینہ نے بڑے اطمینان سے کہا کہ میرے بیٹے پر کوئی شیطانی اثر کبھی ہو ہی نہیں سکتا. میں تو پیدائش کے دنوں سے ان کے اوپر کیا ہے انوارات دیکھ رہی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی انہونی ہوئی ہے؟ تو یہ دراصل نرالا بیٹا ہے میرا بیٹا. تو اس کے بعد سے 4 سے لے کر 6 سال کا زمانہ اللہ کے رسول نے اپنے ماں کے ساتھ گزارا ہے. لیکن 6 سال کی عمر ہوئی تو حضرت آمینہ کو بہت شدت سے اپنے شوہر کی یاد آئی اور وہ مدینے کے راستے میں تھے. تو حضرت آمینہ نے اللہ کے رسول کو لیا اور اس وقت گھر کی لونڈی جو تھی برکہ، جس کا نام حدیث کے اندر ام ایمن آیا ہے، اور وہ ام ایمن ہیں یہ جن کو اللہ کے رسول نے بعد میں نبوت کی زندگی میں اعلان کیا تھا کہ چلتی پھرتی کوئی جنتی عورت کو دیکھنا چاہے تو ایک دیکھ لے، یہ ہے ام ایمن. ان کو دیکھ، جنہوں نے اللہ کے رسول کو گود کھلایا ہے، بچپن میں کھلایا ہے، بچپن میں اٹھایا ہے، بچپن سے دیکھا ہے. اس عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا زمانہ بھی انہوں نے پایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کیا کرتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں بشارت دی کہ جنتی چلتی پھرتی عورت کو دیکھنا ہو تو وہ ام ایمن کو دیکھ لے. تو یہ ام ایمن، ماں آمینہ، چھوٹا بچہ، سفر مدینے کا، 480 کلومیٹر تنہا، رات دن. اب جب پہنچے ہیں وہاں پر مدینے میں کچھ دیر قیام، پھر اس کے بعد زیارت دیکھا
اب وہ غم کی کیفیت پتہ نہیں کیا ہے. واپسی کا ابوا کا مقام آیا. یہ بھی کیا ہے، مدینے سے چند کلومیٹر دور ہے بس ابوا کا مقام. یہاں پہنچے تھے کہ حضرت آمینہ بھی بیمار پڑ گئی. اور بیمار بھی کیا ہے، بیماری ایسی تھی کہ اچانک حملہ تھا. ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ہارٹ اٹیک تھا، بس انتقال کر گئی وہیں پر. 6 سال کی عمر. اب کیفیت ذرا اندازہ لگائیے کیسی شدید کیفیت ہوگی. وہ بچہ جو کائنات کا سردار، لیکن آیا یتیم، اور 6 سال کی مدت ہی پائی تھی اپنی ماں کے ساتھ، اور ماں چھوڑ گئی تنہا. اور اس وقت حالت ہے کیا، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی ایک مرد بانا، کوئی ایک مرد آدمی نہیں ہے. اندھیرا کا ماحول. ایک عورت ام ایمن، اللہ کے رسول، روتے بلکتے بچے. 6 سال میں کیا سمجھ پائیں گے، لیکن اللہ کے رسول کو یہ سب سے بڑا دھچکا تھا بچپن کی حیثیت سے. اور وہ ماں کی یاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوری زندگی رکھی ہے. اور پھر اسلام نے جو اہمیت دی اس حیثیت سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں کو جو درجہ دیا ہے وہ تو کسی اور مذہب میں کہیں نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 6 سال کی عمر یاد رکھ لیجئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حجۃ الوداع حدیبیہ کے وقت کی عمر یاد رکھ لیجئے. 55 سال سے زیادہ. تو 55 سال سے زیادہ اور یہ 6 سال کی عمر مائنس کیجئے 6 سال، 50 سال کا عرصہ بیچ میں گزرا ہے. 50 سال کا عرصہ، 6 لیس کرے 50 سال کا عرصہ. جب وہاں سے وہ گزرے مکے کو جا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے خصوصی اجازت چاہی تھی کہ اے اللہ میں میری ماں کی زیارت کروں، میری ماں کی قبر کی زیارت کروں. اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی کہ ہاں زیارت کرو، جا سکتے ہو. تو پورے 1400 صحابہ کو لے کر پورے 1400 صحابہ وہاں پہنچے، اس کے ارد گرد بیٹھے، پھر اپنی ماں کا واقعہ سنایا. اللہ اکبر. زار زار روئے ہیں اللہ کے رسول. 55 سال کی عمر، 6 سال کا معاملہ، 50 سال کا عرصہ. اللہ کے رسول یوں گھٹنے اٹھا کے، جس طرح کیا ہے ہاتھوں کے گریبان میں گھٹنے رکھ کے ایک چھوٹا بچہ جس طرح روتا ہے، سر رکھ کے، گھٹنوں پہ سر رکھ کے، ایسے ہی اللہ کے رسول نے 55 سال کی عمر میں رویا ہے اپنی ماں کے قبر پہ بیٹھ کے. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سب روئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ کیا یادیں ہوگی بچے کو، جب وہ یادیں پیچھا نہیں چھوڑتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت 6 سال میں آئی. پھر اس کے بعد ام ایمن نے انہیں اٹھایا، کھلایا، سنبھالا. اب یہ ریٹرن جب پہنچے تو حضرت عبد المطلب کو اس سے بڑا حادثہ تھا کہ باپ تو پہلے ہی فوت ہو چکا ہے، لیکن اب تو ماں بھی چلی گئی. تو گویا کہ دل کیا ہے، محبت سے امڑ آ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہوں نے اتنی شفقت دی، کوئی دادا نے آج تک نہ دی ہوگی اپنے پوتے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے بیٹھنے نہیں دیتے تھے، اپنے گود میں بٹھاتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے اوجل ہونے نہیں دیتے تھے. ایک مرتبہ ایک اونٹ گم ہو گیا تھا اور اللہ کے رسول کو بھیجا کہ فلاں گلی تک جا کے اونٹ کو لے کے آ جاؤ. اور اللہ کے رسول نظروں سے اوجل ہو کے کچھ دیر زیادہ لگا دی تو اس وقت قسم کھا لی عبد المطلب نے کہ اس کے بعد میں کبھی نظروں سے اوجل ہونے نہیں دوں گا، کہ کیونکہ مجھے اس وقت جو پریشانی ہوئی میرا سگا بچہ بھی دیر ہو جائے تو اتنی کبھی پریشانی مجھے نہیں ہوئی. لیکن ان کا یہ دور شفقت و محبت بھی بہت دور نہیں چلا، صرف 2 سال اور زیادہ. 8 سال 2 مہینے 10 دن کے ہوئے تو حضرت عبد المطلب کی بھی وفات ہو. 82 سال کی عمر. اس وقت حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے جو سب سے ہونہار بھی تھے، قابل بھی تھے، اور حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے،
یہ سگے چچا ہے اس حیثیت سے ابو طالب، جن کی ماں اور باپ دونوں ایک تھے، بقیہ جو تھے بھائی وہ مائیں مختلف تھی۔ تو حضرت عبداللہ نے ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ بیٹے دیکھ، میرے بعد ان کی شفقت سرپرستی اس بچے کے لیے وقف کر دینا ہے، جیسے میں نے پالا ہے اس حیثیت سے پالنا ہے۔ تو 8 سال 2 مہینے 10 دن کی عمر میں چچا کی کفالت میں آنے والا یہ بچہ ابو طالب کے کب تک رہے؟ تقریباً پورے 50 سال حضرت ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی، تربیت کی، اپنا آپ قربان کیا، ہر طرح کا سکون پہنچایا، اتنی محبت دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے زیادہ چاہا۔ لیکن آخری بات جو ہے وہ کیا ہے؟ دین، اسلام، ایمان پہ ابو طالب کا اختتام نہ ہوا تھا، موت اس پہ نہ ہوئی تھی، کفر شرک پہ ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کے باوجود جنت نہیں لے جا سکے۔ آگے کی سیرت کے واقعات میں آئیں گی باتیں، لیکن یہ بات سن لیجیے، ذہن میں رکھیے، اور ان کو اس معاملے میں بگاڑنے والی سب سے اہم بات ان کے دوستوں کی صحبت تھی، صحبت، ورنہ تو ان کا دل چاہ رہا تھا کہ آخری وقت میں اسلام قبول کر لیں۔ روکنے والے کوئی تھی تو وہ یہی بات تھی کہ میرے دوست کیا کہیں گے۔ صحبت پورے کافروں کی تھی، آخرکار کفر پہ لے ڈوبی۔ اسی وجہ سے مسلمانوں ہمیشہ اپنے دوست احباب کا انتخاب کرو تو سب سے پہلی چیز اچھائی دیکھو، اسلام دیکھو، ایمان دیکھو۔ بری صحبتیں اچھے سے اچھے انسان کو بھی برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ 13 یا 12 سال کی عمر میں ایک سفر کیا شام کا۔ وہاں پہنچے تو بہت سی روایتوں کے مطابق، جس کے اندر کچھ کلام ہے، لیکن روایتیں بہت سی آئی ہیں ایک ہی مضمون کی، تو تقویت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے خانقاہ کے قریب اترے جس میں ان کے چچا بھی تھے، ابو طالب بھی، اور یہ بھی تھے۔ پڑاؤ ڈالا تو وہاں کے قریب ایک خانقاہ تھی جس کے اندر ایک راہب تھا، بحیرہ راہب۔ یہ بحیرہ راہب باہر نکل کے آیا، جبکہ عام طور پر باہر نہیں آیا کرتا تھا، اور اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے، پھر کہا کہ اس کا سرپرست کوئی ہے؟ ابو طالب آگے بڑھ کے کہا کہ میں ہی سرپرست ہوں۔ کہا کہ آپ باپ ہیں یا کوئی اور؟ کہا کہ ہاں میں باپ ہی ہوں۔ کہا کہ اللہ کی قسم اس کا باپ زندہ نہیں رہ سکتا، آپ جھوٹ کہتے ہیں۔ کہا کہ باپ بمنزلہ ہوں، میں چچا ہوں، ہاں اس کا باپ انتقال کر چکا ہے۔ کہا کہ ہاں آپ یاد رکھ لیجئے یہ اس امت کے نبی ہیں۔ کیونکہ میں نے دیکھا کہ جب آپ بچے کو لے کے اتر رہے تھے کہ اطراف و اکناف کے جتنے درخت تھے سب کے سب اللہ کے رسول کے لیے سجدہ کر رہے تھے، اور اوپر بدلی دیکھو کہ ایک ابر ہے جو سایہ کیے ہوئے ہے اس بچے پر، اور میں نے عمر نبوت سے انہیں پہچانا ہے۔ جو نشانیاں تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی ہیں، اس میں کئی نشانیاں ان کی اس بچے پہ پوری ہوتی ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ آگے اب روم لے جائیں تو وہاں کے رومی لوگ انہیں قتل کر دیں۔ میں آپ سے منت سماجت کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ کسی نہ کسی طرح اس بچے کو لے کے واپس پھر مکہ چلے جائیں۔ ابو طالب کی بات ذہن میں تو کوئی بات سمجھ نہیں آئی، بس اس کے ریکویسٹ پر، درخواست پر انہوں نے یوں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس پھر مکہ بھیج دیا۔ اسی طرح 15 سال کی عمر ہوئی یا 18 سال کی عمر ہوئی، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اگریمنٹ میں شرکت کی۔ نوجوانی کا جوش اسی وقت ہے، لیکن یہ نوجوان عام نوجوان نہیں ہے، یہ نوجوانی کے دور میں بھی اصلاح کے لیے، نیکی کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا نوجوان تھا۔ ہوا یہ کہ ایک طرح کا ظلم ہوا مکے کے اندر، کہ ایک آیا تھا بزنس مین، غریب تھا، اس نے عاص بن وائل سے کچھ چیز بیچی، پیسہ دینا تھا۔ عاص بن وائل مکے کا بڑا سردار تھا، اب وہ پیسہ دینا تھا تو اس نے کیا ہے اس کا پیسہ دبا لیا۔ اس نے سوچا کہ کون پوچھنے والا ہے، یہ تو باہر کا ہے،
تو اب وہ لگا چیخنے چلانے کے لیے. تو بہت سے اچھے جو سردار تھے وہاں پر بیٹھے ہوئے, انہوں نے اس کا بدلہ لینے کی ٹھانی اور ایک کمیٹی بنائی. ایک گھر میں داخل ہوئے جس میں اللہ کے رسول بھی شرکت کی, اور ان کے ناموں میں سب کے ناموں میں فضل نام زیادہ تھا. تو اس اگریمنٹ کا نام پڑا حلف الفضول, یعنی وہ عہد و اگریمنٹ جو فضول کے نام سے, یعنی فضول فضل والوں نے شرکت کر کے اگریمنٹ بنائی تھی. اگریمنٹ کیا تھی کہ ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے, جو بھی مظلوم ہے اس کی مدد کی جائے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس اگریمنٹ پہ دستخط کیے. یہ سب سے پہلا سوشل سروس کا کام ہے مکی دور کے اندر, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 18 یا 15 سال کی عمر ہے. اس وقت سے بھی اس امت کو راحت دینے میں, ظلم کے خلاف اپنے آپ کو مصروف رکھنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کردار ادا کیا. اور بعد کے نبوت کے دنوں میں کہا کرتے تھے کہ میں نے بچپن میں ایک ایسے اگریمنٹ میں شرکت کی, اگر وہ آج بھی مجھے بلایا جائے تو مجھے فلاں فلاں چیزوں سے بہتر, یعنی سرخ اونٹوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے کہ ظلم کے خلاف کوئی مل کے جدوجہد کرنا, جبکہ یہاں پر مذہب کی کوئی تقسیم نہیں تھی. ظلم, اس کے خلاف آواز اٹھانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے شعور پانے کے شروع کے دنوں میں ہم کو سبق دے رہے ہیں. آج کیا ہے, جب میں ابھی ایک مرتبہ پھر مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے شدت سے محسوس ہوا, ہم امت مسلمہ کے اندر مجموعی طور پر یہ احساس ہی ناپید ہو چکا ہے, مر چکا ہے کہ ظلم کے خلاف ہمیں کچھ کرنا ہے. فلسطین و غزہ میں کیا ہو رہا ہے, مسلمانوں پہ کیا ستم ڈھائے جا رہے ہیں. 10 ملین سے زائد مسلمان ہیں, 10 ملین سے زائد مسلمان ہیں. اگر صرف 1 ملین ہی جمع ہو جائیں تو یاد رکھ لیجئے دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی, خواہ وہ امریکہ ہو, UNO ہو, یا کوئی بھی ہو, اسرائیل بھی ہو. آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ظلم کے خلاف متحد ہونے کی بات کسی مسلمانوں کے دلوں کو چھو تک نہیں گئی ہے, جس کی وجہ سے یہ سب کچھ مسلمانوں پہ بیت رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دعا کرو جی, جہاں دعا کرنے کے اسباب تمہارے پاس ہیں تو وہاں دعا نہیں چلتی. دعائیں اس وقت کام آتی ہیں جہاں پر کیا نہیں ہے, دعاؤں کا کچھ اہتمام نہیں ہے, جہاں سستی و کاہلی اور بزدلی بے غیرتی اتنی پہنچ جائے کہ تمہارے اندر کوئی کچھ کرنے کا, ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا کوئی سکت ہی نہ رہے, وہاں دعائیں کیوں قبول ہوں؟ کون اٹھ رہا ہے آج؟ 56 ممالک سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ممالک ہیں. مسلمانوں کے فورس کی حیثیت سے سب سے زیادہ ملٹری فوج ان کے پاس ہے. مذہبی اعتبار سے سب سے زیادہ یونٹی اور ایک اللہ کو ماننے والی قوم تعداد کے لحاظ سے مسلمان ہے. نہ مذہب میں اتنا زیادہ کوئی ہے, نہ پیسے میں ہے, نہ فوج میں ہے, نہ مملکتوں کے اندر ہے کہ کسی مذہب کے پاس 56 ممالک نہیں ہیں. ہمارے پاس سب کچھ ہے, پھر گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں, پرسان حال کوئی نہیں ہے. ان امریکیوں اور ان بدبختوں کا کوئی کتا مرتا ہے تو عدالتیں قائم ہوتی ہیں اور ان کے لیے بحث و مباحثہ ہوتا ہے. ہمارے بچے اور عورتیں فلسطین میں ایسے ایسے مناظر کے دیکھے تو رات کی نیند اڑ جائے, لیکن پرسان حال کوئی نہیں, اور کسی کے دل پہ کوئی احساس تک نہیں کہ اتنا بڑا ظلم, اس کے خلاف نہ متحد ہونا, نہ سوچ, نہ بچار, نہ کچھ کیا ہے اس کے لیے تحریک کسی کے پاس موجود نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوجوانی کی زندگی میں یہ تعلیم دے کے پھر نبوت کی زندگی میں اس کی توثیق کر کے فرمایا کہ آج بھی مجھے اس ظلم کے خلاف بلایا جائے, جہاں کہیں بھی بلایا جائے میں اس کو جانے اور وہاں پر شامل ہونے کے لیے اتنا زیادہ محبوب رکھتا ہوں کہ مجھے اتنا سونا مل جائے تو یہ مجھے محبوب نہیں. ہم امت مسلمہ کے اندر روحیں مر چکی ہیں, ہم تو صرف جسم کے رہ گئے ہیں, مادیت کے رہ گئے ہیں.
ہمارے اندر کوئی ولولہ نہیں، کوئی جوش نہیں، کوئی توفیق نہیں۔ یاد رکھ لیجئے یہ وہ زمانہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ہر حیثیت سے نوازا، اسلام کی حقانیت کو سائنس کے ذریعے ثابت کیا۔ کتنے کنٹریز میں کتنے لوگ ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں بغیر کسی تبلیغ کے قرآن کو پڑھ کے اسلام قبول کیا یا سائنسی انکشافات کو سن کے اسلام قبول کیا۔ تو گویا کہ ایک طرح کی تبلیغ خود ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کے معجزے کو رکھ کے خود کر رہا ہے، لیکن ہمیں صرف اپنی حالتوں سے، اپنی سیرتوں سے، اپنے اسلام اور ایمان سے اتنا ثابت کرنا ہے کہ ہم سب متفق ہیں، متحد ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ایک جسم ہے، ایک جسم۔ جس طرح کہیں مار لگے تو ہاتھ آگے بڑھتا ہے روکنے کے لیے، آنگ میں مار ہے تو آپ کو ہاتھ آگے بڑھتا ہے، دل اندر درد محسوس کرتا ہے، بخار آئی تو پورا جسم اس کے لیے تپ جاتا ہے، ایک ایک عضو میں اپنے لیے الگ الگ مار کے لیے پورا جسم آپ کے لیے حرکت میں آ جاتا ہے بعینہ۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا تم سب ایک جسم کے مانند ہو، مسلمان جہاں کہیں بھی مار کھائے، مسلمان جہاں کہیں بھی مصیبت میں گرفتار ہو، مسلمان جہاں کہیں بھی کرب کے اندر مبتلا ہو، یہ سب کا سب تمہیں بھی در اسی طرح محسوس ہونا چاہیے جس طرح اس کے لیے ہو رہا ہے۔ کتنوں نے سوچا، کتنوں کے دلوں کے اندر تحریک پیدا ہوئی، کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ ہمارے اندر کیا ہے، نہ روحانیت باقی ہے، نہ کم از کم انسانیت باقی ہے کہ ظلم کے خلاف تو کم از کم متحد ہو، آواز اٹھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کی عمر میں یہ سبق دے رہے ہیں۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے کہ 25 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مالدار خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان کا مال لے کے بزنس کے لیے جاتے ہیں، ساتھ میں وہ اپنے غلام میسرہ کو کر دیتی ہیں۔ میسرہ جو ساتھ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بڑی قریب سے دیکھتا ہے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، ان کے تجارت کا انداز، ان کے کھانے کا انداز، ان کے اخلاق اتنے بلند، واپس آ کے کہتا ہے کہ میں نے ان سے زیادہ بہتر شخص کوئی اور نہیں دیکھا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نکاح کا پیغام دیتی ہیں، اور اس وقت اس کارروائی کو آگے بڑھانے والے حضرت حمزہ ہوتے ہیں۔ وہ بات چیت کرتے ہیں اور نکاح طے پاتا ہے۔ نکاح ہوتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، جبکہ ان کا یہ 3واں نکاح ہوتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح ہوتا ہے۔ ان کی عمر 25 سال ہوتی ہے، ان کی عمر 40 سال ہوتی ہے۔ پھر آگے بڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شادی کے بعد اولاد والے ہو جاتے ہیں، قاسم پیدا ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت چھوٹے سے بچے، شیر خواب۔ اللہ کے رسول نے بڑا چاہا ہے حضرت قاسم کو، انہی کے نام سے اللہ کے رسول کی کنیت ہے ابو القاسم۔ لیکن زیادہ مدت نہیں گزرتی کہ قاسم فوت ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد زینب اللہ تبارک و تعالی نے بیٹی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رقیہ بیٹی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ام کلثوم بیٹی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فاطمہ بیٹی دیتا ہے۔ 4 بیٹیاں لگاتار ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عبداللہ دیتا ہے۔ یہ بھی شیرخوار چھوٹے بچے ہیں، لیکن پھر یہ بھی زیادہ مدت زندہ نہیں رہ پاتے، وفات ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کل اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوتی ہے۔ 2 بیٹے، 4 بیٹیاں، اور دونوں بیٹے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں۔ چاروں بیٹیاں زمانہ اسلام کو پاتی ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھیے، 35 سال کی عمر میں سب سے بہترین اور بڑا واقعہ جو زندگی میں پیش آتا ہے وہ کعبے کی تعمیر ہے۔ کعبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کو تعمیر یا اثر نو برابر کرنے والے بنو جرہم ہیں۔ طوفان کی وجہ سے وہ بہت پرانا ہو جاتا ہے، تو پھر بنو جرہم اس کو بنتے ہیں۔ پھر
تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل نبوت میں ایک مرتبہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کعبہ کی جو دیواریں ہیں وہ پرانی اور بوسیدہ ہو جاتی ہیں، مٹی گرنے لگتی ہے، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کو ڈھا کے پھر نئے سرے سے اس کعبے کو تعمیر کریں۔ تو وہ اس کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دروازے پہ ایک بہت بڑا ناکسام، بہت بڑا سانپ، اور وہ بھی ناکسام کیا ہوتا ہے وہاں پر آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ دعائیں کرنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اوپر سے ایک پرندہ بھیجتا ہے جس برابر اس کی گردن کو پکڑتا ہے اور وہ لے کے چلتا بنتا ہے۔ تو جب بالکل کیا ہے ڈھانے کا راہ ہموار ہوتی ہے تو آگے بڑھ کے اس کو ڈھاتے ہیں، نئے سرے سے تعمیر دیواریں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ مقدس پتھر جو حجر اسود کے نام سے ہوتا ہے، اور وہ جب آیا تھا تو بالکل چمکیلا تھا، چمک رہا تھا کہ لوگ اس کے مس کرنے سے، ہاتھ رکھنے سے، گناہوں کو جس کرنے سے، تو معلوم ہوتا ہے پتھر میں بھی گناہ کو جس کرنے کی صلاحیت ہے، تو وہ گناہ بنی آدم کے چوستا چوستا جس کرتا کرتا بالکل کالا سیاہ ہو گیا، جس کی وجہ سے کیا حجر اسود کہلایا۔ تو یہ حجر اسود کو کہاں نصب کریں گے، کون کریں گے، اس میں لڑائی جھگڑے کا معاملہ آتا ہے، تو سب مل کے اتفاق کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو مان لیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر پہ رکھ کے سب کو موقع دیتے ہیں کہ سب مل کے اٹھائیں۔ پھر وہ جب قریب آتا ہے تو اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے اٹھا کے اس کو نصب کر دیتے ہیں۔ یہ گویا کہ نبوت سے پہلے بہت بڑا اشارہ ہوتا ہے کہ تم نے متفقہ طور پر ایسی شخصیت پر اتفاق کر لیا جو حاکم بھی تھی ایک حیثیت سے تمہارے درمیان، صادق بھی تھی، امین بھی تھی۔ یہ پوری عرب کے وہاں اس وقت موجود افراد نے گویا کہ مان لیا، آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، آپ کی بات مانی جائے گی۔ تو یہ ایک اشارہ تھا کہ اب نبوت شروع ہونے والی ہے، یہ تمہارا کردار پہلے تم ثابت کر چکے ہو، کس حیثیت سے ثابت کرو گے، آگے بھی بات مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ اب اس کے بعد جیسے ہی 40 سال قریب ہونے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہی سے بیزار ہو گئے، عمومی طور پر اپنے علاقے کو چھوڑ دیتے اور حضرت خدیجہ سے کیا ہے 15 دن کا غذا لے لیتے، ستو لے لیتے، اور بہت دور پہاڑ کے اوپر ایک غار تھا، غار حرا، وہاں پر جا کے بیٹھ جاتے۔ پھر اس کے بعد عمومی طور پر جو سوچوں کا مرکز ہوتا تھا وہ کیا تھی، یہ امت کی فکر تھی، یہ لوگوں کے معاملات تھے، اصل کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا ہے، کس لیے آیا ہے، یہ بندہ کیا کیا جائے، انسان آنے کا اصل مقصد، انہی سوالات کے غور و فکر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بتا دیا کرتے تھے۔ تو کبھی کبھار جب احساس ہوتا کہ ستو بھی ختم ہو گیا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوک بھی شدت کی لگی ہے، تو پھر اللہ کے رسول پہاڑ سے نیچے اترتے اور پھر کچھ دنوں کے لیے لے لیتے غذا، پھر چلے جاتے اور پھر وہاں پر بیٹھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحنس کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، کہ یہاں تک کہ اچانک ایک واقعہ رونما ہوا جو نبوت کی ابتدا ہوئی۔ ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ یاد رکھ لیجئے بھائی، یہاں پر یہ جو سیرت النبی کا سلسلہ چلا ہے یہ صرف تسلسل تاخراتوں میں ہوگا، کیونکہ لوگ دور دراز سے آ رہے ہیں، ان لوگوں کی رعایت رکھتے ہوئے، حالانکہ یہ پورے 10 دن کا جو مضمون ہے وہ سیرت نبوی ہے، یہ پورے 10 دن پر محیط ہوگا، لیکن میں نے سوچا کہ تاخراتوں میں لوگ الگ سے بھی آتے ہیں، دور دراز سے بھی آتے ہیں، تسلسل اگر زفرات میں بھی رکھی جائے تو بہت سے لوگ اس سے محروم ہو جائیں گے، اس وجہ سے کم از کم آپ لوگ پوری تیاری کے ساتھ آج جو آئے ہیں وہ بقیہ 4 دنوں کے جو اور پروگرام ہیں مس نہ کریں، اور اس کو پوری مکمل سیرت تک اپنائیں اور سنیں، اس میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کا پورا نمونہ ہے۔ تو یہ تاخراتوں میں اس کا تسلسل ہوگا، جفت راتوں میں وہی ہمارے جو کچھ چل رہے ہیں پروگرام اسی حیثیت سے ہوں گے، اور مضمون اس میں بھی سیرت النبی ہی کا ہوگا، لیکن تسلسل اس طرح نہیں ہوگا، ریلیٹڈ سیرت کی جتنے عنوانات ہوں گے انشاءاللہ العزیز ایک ایک دن ایک ایک الگ الگ عنوان پر وہاں پر بیان ہوگا۔ جزاک اللہ خیر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔